الیکشن کمیشن نے دہلی اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ 5 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور 8 فروری کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے دہلی اسمبلی انتخابات 2025 کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ دہلی میں 70 اسمبلی حلقوں میں ایک ہی مرحلے میں انتخابات کرائے جائیں گے۔ 5 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور ووٹوں کی گنتی 8 فروری کو ہوگی۔ الیکشن کمشنر کے مطابق انتخابات کا گیزٹ نوٹیفیکیشن 10 جنوری 2025 کو جاری کیا جائے گا۔ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 17 جنوری مقرر کی گئی ہے۔ نامزدگیوں کی جانچ پڑتال 18 جنوری کو کی جائے گی۔ امیدواروں کو 20 جنوری تک نام واپس لینے کی اجازت رہے گی۔ ووٹنگ 5 فروری کو ہوگی، ووٹوں کی گنتی 8 فروری کو ہوگی اور انتخابی عمل 10 فروری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے دوران شفافیت اور منصفانہ عمل کو یقینی بنانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ انتخابی ضابط اخلاق فوری طور پر نافذ ہو چکا ہے اور انتخابی ضابط اخلاق نافذ ہونے کے بعد سرکاری اسکیموں کے اعلانات اور دیگر ترقیاتی کاموں پر پابندی لگ گئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے 14,70,000 روپے لاگت کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا ہے۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ہدایت پر ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے شنکیشور بازار سید آباد میں 14,70,000 روپے لاگت کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا، جن میں نئی CC روڈ کے تعمیری کام و دیگر شامل ہیں۔ MLA کے ہمراہ سید آباد کے کارپوریٹر وینکنا کے علاوہ محکمہ بلدی برقی اور آب رسانی کے عہدیدار، مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان موجود تھے۔ کریم نگر کے مہاتما جیوتی با پھولے گروکل اسکول میں سمیت غذا کے استعمال سے 23 طلباء بیمار ہو گئے۔ ریاست تلنگانہ کے گروکلز میں فوڈ پوائزننگ کے واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ اور وزراء گروکلز کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ کریم نگر شہر کے شرما نگر میں مہاتما جیوتی با پھولے گروکل اسکول کے 23 طالب علم سمیت غذا کے استعمال کے بعد بیمار پڑ گئے۔ انہیں فوراً سرکاری اسپتال پہنچایا گیا۔ والدین نے الزام عائد کیا ہے کہ اس طرح کے واقعات حکام کی غفلت کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ میس فیس بڑھانے اور معیاری کھانا فراہم کرنے کے باوجود طلباء کو اسپتال میں کیوں بھرتی کیا جا رہا ہے۔ میڈچل ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس اور ایکسائز پولیس نے گانجا چاکلیٹ فروخت کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کرتے ہوئے گانجا چاکلیٹ ضبط کر لیے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ میڈچل کے تنوکو میں گانجا چاکلیٹس فروخت کیے جا رہے تھے۔ بہار سے تعلق رکھنے والا اپیندر نامی شخص گانجا چاکلیٹس فروخت کر رہا تھا۔ وہ تنکنٹا میں پان کی دکان چلاتا تھا۔ میڈچل ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس اور ایکسائز پولیس کی ایک ٹیم نے اس کے مکان پر چھاپہ مار کر گانجا چاکلیٹس ضبط کر لیے۔ سب انسپکٹر پون کمار ریڈی نے بتایا کہ دربھنگا بہار کا رہنے والا اپیندر بہار سے گانجا چاکلیٹس لا کر 10 روپے فی چاکلیٹ فروخت کر رہا تھا۔ ضبط کیے گئے گانجا چاکلیٹس ایکسائز پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ ایکسائز انفورسمنٹ کے ڈائریکٹر وی کملا سین ریڈی نے ٹیم کی بھرپور ستائش کی ہے۔ مولانا سید شاہ اکبر نظام الدین صابری سجادہ نشین درگاہ حضرت سید شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ و رکن تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے ہاتھوں انجمن قضات تلنگانہ حیدرآباد کے کیلنڈر برائے سال 2025 کا رسمی اجرا ہوا۔ انجمن قضات تلنگانہ کے کیلنڈر برائے سال 2025 کی رسمی اجرائی منعقد ہوئی۔ مولانا سید شاہ اکبر نظام الدین صابری سجادہ نشین درگاہ سید شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ و رکن تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے رسمی اجرائی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کیلنڈر برائے سال 2025 کا اجرا کیا۔ قاضی سید نور الاصفیاء صوفی قاضی سکندرآباد و صدر انجمن قضات قاضی محمد افضل حسین قاضی LRD و معتمد انجمن قضات و ناظر القضات تلنگانہ
वक्फ बोर्ड, काजी मीर मोहम्मद खादर अली, काजी शरीयत पना बुल्दा, काजी मोहम्मद इकराम, काजी नलगुंडा व देवरकुंडा, काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन हुसैन, काजी निजामाबाद, काजी असलम शरीफ, काजी लश्कर फेरोजी, काजी अहमद मुनकबत और शाह काजी सरकार करीमनगर इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने बीजेपी कारकुनान और रियासती दफ्तर पर कांग्रेस कारकुनान के हमले की मजम्मत करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से फौरी और गैर मशरूत मुआफी का मुतालबा किया है। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ बीजेपी के रियासती दफ्तर पर कांग्रेस के कारकुनान की जानिब से हमला किया गया। बीजेपी और कांग्रेस कारकुनान के दरमियान हाथापाई भी हुई। गोशामेल के बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो बीजेपी के कारकुनान और रियासती दफ्तर पर कांग्रेस के कारकुनान के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। तशद्दुद की ऐसी कार्रवाइयाँ जमहूरी मुआशरे में नाकाबिल कबूल हैं और ये कांग्रेस क़यादत की मायूसी को उजागर करती हैं। राजा सिंह ने इस हरकत के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से फौरन और गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ऐसे हथकंडों से खौफजदा नहीं होगी और मजीद इश्तियाल अंगेजी का सख्त अंदाज में जवाब दिया जाएगा। साबिक वजीर हरीश राव ने फार्मूला ई तहकीकात में केटीआर का दिफा करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने तवज्जो हटाने के लिए केटीआर के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किया है। बीएस के सीनियर कायद हरीश राव ने पार्टी कायदीन के हमरा नंदी नगर में केटीआर की रिहाइशगाह पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की और कहा कि रियासत की अवाम जानती है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने सियासत का रुख मोड़ने के एक हिस्से के तौर पर केटीआर के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किया है। हरीश राव ने कहा कि आज हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि इस मामले में बदउनवानी हुई है, बल्कि अदालत ने तहकीकात का हुक्म जारी किया है। हुकूमत हालांकि कह रही है कि बदउनवानी की गई है, लेकिन अदालत तहकीकात करवाना चाहती है। हरीश राव ने कहा कि माजी में भी केटीआर ये कह चुके हैं कि वो जांच के लिए तैयार हैं और बीआरएस का लीगल सेल ये फैसला करेगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होना चाहिए या नहीं। हरीश राव ने बताया कि हाई कोर्ट के फैसले की मुकम्मल कॉपी पढ़ने के बाद लीगल सेल के मशवरे के मुताबिक मजीद कार्रवाई की जाएगी। केटीआर कल भी जांच के लिए तैयार थे और वो 9 तारीख को जारी करदा नोटिस पर भी समाअत के लिए जाएंगे। रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि अलवाल सिकंदराबाद में टिम्स अस्पताल की तामीर सितंबर तक मुकम्मल करके अस्पताल को आवाम के लिए मुहैया करवाया जाएगा। वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कंटोनमेंट एमएलए श्री गणेश और चीफ सेक्रेटरी रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट विकास राज के हमरा अलवाल में टिम्स अस्पताल के तामीराती कामों का मुआयना किया। उन्होंने आरएनबी के अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो जल्द अज जल्द तामीराती कामों को मुकम्मल करें। रियासती वजीर ने कहा कि अगर टिम्स अस्पताल की तामीर मुकम्मल हो जाती है तो करीबी अजला के लोगों को बहुत फायदा होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद के 4 अस्पतालों को तेजी से मुकम्मल करके लोगों की रसाई के काबिल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से तामीरी कामों में ताख़ीर हुई है, लिहाजा अहदेदारों को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है। नलगुंडा की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के कृष्णावेनी हॉस्टल में तलबा को नाश्ते में मिर्च पाउडर के साथ चावल सरबराह किए गए, जिस पर तलबा ने मुंतजमीन के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। नलगुंडा की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर तलबा के साथ कैदियों जैसा बर्ताव करने का इल्जाम है। हॉस्टल में लड़कियों को नाश्ते में मिर्च पाउडर के साथ खाना दिया गया। बताया जाता है कि तालिबात ने इस मामले को कई बार इंतजामिया के साथ उठाया, ताहम इंतजामिया कोई जवाब नहीं दे रही है। तालिबात ने इस बात पर तशवीश जताई है कि कैदियों की तरह उन्हें खाना क्यों दिया जा रहा है, वो मिर्च पाउडर के साथ खाना खाने से कासिर है। तालिबात ने मुंतजमीन के खिलाफ एहतजाज किया है और पूछा है कि जब हुकूमतें उनके लिए करोड़ों रुपये मंजूर कर रही हैं तो उन्हें इस तरह की ग़िज़ा क्यों दी जा रही है। ताहम हुकाम ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद नाराज तालिबात ने वीडियोस और तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। महात्मा गांधी की इंतजामिया की इस हरकत पर इंटरनेट सारिफीन ने नाराजगी का
اظہار کیا ہے اور انتظامیہ کے اس رویے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس طرح کا برتاؤ نہ کرنے پر زور دیا ہے۔ انٹرنیٹ صارفین بھی چاہتے ہیں کہ حکومت فوراً اس واقعے کا نوٹ لے اور منتظمین کے خلاف کارروائی کرے۔ سنگاپور کا پی ٹی ڈبلیو گروپ تلنگانہ میں اپنے یونٹ کے قیام کے لیے 1000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گا۔ سیمی کنڈکٹر صنعت کے لیے ساز و سامان کی فراہمی میں ماہر سنگاپور کا پی ٹی ڈبلیو گروپ تلنگانہ میں 1000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ کمپنی کے ایشیا ڈویژن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ٹورسٹن سیپریٹ کی قیادت میں ایک وفد نے آئی ٹی منسٹر ڈی سریدھر بابو سے ملاقات کی۔ وزیر نے وفد کو یقین دلایا کہ ریاستی حکومت خطے میں ان کے یونٹ کے قیام کو آسان بنانے کے لیے اپنی پالیسیوں کے تحت مراعات اور سبسڈی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پی ٹی ڈبلیو گروپ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے لیے ٹولز، تزئین و آرائش، آٹومیشن اور آلات کی فراہمی میں مہارت رکھتا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ کمپنی جلد ہی حتمی تجویز پیش کرے گی اور ممکنہ طور پر آنے والے فارما سٹی یعنی 4th سٹی میں اپنا یونٹ قائم کرے گی۔ پی ٹی ڈبلیو گروپ چین، فلپائن یا پھر تھائی لینڈ میں اپنا یونٹ قائم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن حیدرآباد میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس موقع پر ڈی سریدھر بابو نے کہا کہ حیدرآباد سیمی کنڈکٹر اور متعلقہ صنعتوں کے لیے ایک سازگار مقام ہے۔ بی جے پی یووا مورچہ کے کارکنان نے حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے کئی احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا۔ تلنگانہ یوتھ کانگریس کے قائدین اور کارکنان کی جانب سے بی جے پی کے ریاستی دفتر کا محاصرہ کرنے اور حملہ کرنے کے خلاف بی جے پی یووا مورچہ کے رہنماؤں نے بھی نامپلی میں گاندھی بھون کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن چوکس پولیس نے انہیں فوری طور پر روک دیا۔ پولیس کی جانب سے روکے جانے پر پولیس اور بی جے پی رہنماؤں کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ کانگریس قائدین کو بی جے پی دفتر جانے کی اجازت دینے اور بی جے پی کیڈر کو گاندھی بھون کا محاصرہ کرنے سے روکنے پر احتجاجیوں نے پولیس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ کانگریس قائدین کے خلاف بی جے پی کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا۔ بی جے پی اور کانگریس قائدین کے ایک دوسرے کے احتجاج کی وجہ سے نامپلی میں شدید کشیدگی پھیل گئی۔ حالات قابو سے باہر ہونے پر پولیس نے بی جے پی کے کئی رہنماؤں کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ دونوں جماعتوں کے احتجاج کی وجہ سے نامپلی علاقے میں زبردست ٹریفک جام دیکھا گیا۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے حیدرآباد کے نامپلی میں بی جے پی کے ریاستی دفتر پر کانگریس کارکنان کے حملے کی سخت مذمت کی۔ تلنگانہ بی جے پی کے دفتر واقع نامپلی پر کانگریس کے کارکنان نے مبینہ طور پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ دنیاسنا بی جے پی اور کانگریس کارکنان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے بی جے پی کے ریاستی دفتر پر حملے کی سخت مذمت کی اور اس واقعے کو غنڈہ گردی کی کارروائی قرار دیا۔ کشن ریڈی نے کانگریس کی زیر قیادت ریاستی حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے حملے کے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ سیاسی دفاتر پر تشدد کی اس طرح کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی نے میاں پور ڈویژن کا اچانک دورہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی نے منگل کی صبح ایم ایل اے آر کے پوری گاندھی کے ہمراہ اچانک میاں پور ڈویژن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کارپوریٹر ایلاپتی سری کانت نے میئر کو کئی مسائل سے واقف کروایا۔ دنیاسنا میئر نے حکام کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ معماری گارڈن میں جاری بیوٹیفیکیشن کے کاموں میں تیزی لائیں اور اسے جلد از جلد مکمل کر کے لوگوں کی رسائی کے قابل بنائیں۔ مختار چیروو میں کچرے کی نکاسی نہ کرنے پر میئر نے رامکی کے ذمہ داران پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور صاف صفائی کے فقدان پر برہمی ظاہر کی ہے۔ میئر گدوال وجے لکشمی نے زونل کمشنر کو صاف صفائی کے اقدامات کو یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ نے آبی ذخائر میں غیر مجاز تعمیرات کے خلاف شکایات موصول کی۔
सिकंदराबाद के बुद्धा भवन में वाक़ हाइड्रा के दफ्तर में हाइड्रा प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान कमिश्नर ने अवाम से तहरीरी शिकायत मौसूल की। बताया जाता है कि प्रोग्राम के पहले ही दिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हाइड्रा के कमिश्नर को 83 शिकायत मौसूल हुई हैं। इस दौरान कमिश्नर ने बताया कि तमाम शिकायत का वो तफसीली जायजा लेंगे और 3 हफ्तों के अंदर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एवी रंगनाथ के मुताबिक सबसे ज्यादा शिकायत तालाबों और पार्कों की जमीन पर कब्जा करते हुए तामीरात के खिलाफ मौसूल हुई हैं। उनका कहना था कि संक्रांति त्यौहार के मौके पर शहर हैदराबाद में हाइड्रा पुलिस स्टेशन का भी क़याम अमल में लाया जाएगा। उसके बाद हाइड्रा से मुताल्लिक़ तमाम सरगर्मियां उसी पुलिस स्टेशन के जरिए अंजाम दी जाएंगी। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने फार्मूला ई रेस केस की तहकीकात में तेजी लाते हुए हैदराबाद में मुताल्लिक़ मकामात पर छापे मारे। तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से सुनाए गए फैसले के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने फार्मूला ई रेस केस की तहकीकात में तेजी लाते हुए मुताल्लिक़ मकामात पर छापे मारे। ग्रीनको के दफातर पर भी छापे मारे गए हैं। ग्रीनको पर इल्ज़ाम है कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में भारत राष्ट्र समिति के साथ ताउन किया और बीआरएस को इलेक्टोरल बॉन्ड में 41 करोड़ रुपये अदा किए। कई मौक़ों पर 1 करोड़ रुपये के बॉन्ड्स भी जारी किए गए। एसीबी ने हैदराबाद में 6 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं, जिनमें हाईटेक सिटी और शहर के दीगर इलाकों में वाक़ ग्रीनको के दफातर शामिल हैं। इतना ही नहीं, एस के दफातर पर भी छापे मारे गए हैं और एक कंपनी जिसने फार्मूला ई रेस केस में शिराकत दारी की थी उसकी भी तलाशी ली गई। कॉरपोरेट दफातर पर छापों के अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने आईएएस अफसर अरविंद कुमार और बीएलएन रेड्डी समेत इस मामले में मुलव्विस सीनियर अहदेदारों के मकानात की भी तलाशी ली है। तेलंगाना बीजेपी लीडर माधवी लता ने हैदराबाद में बीजेपी के रियासती दफ्तर पर कांग्रेस कारकुनान के हमले की मजम्मत की। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर का कांग्रेस कारकुनान ने घेराव किया और दफ्तर पर हमला भी करने की कोशिश की। बीजेपी के कायदीन कांग्रेस कारकुनान के इस हमले की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। बीजेपी लीडर माधवी लता ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर पर और बीजेपी के कारकुनान पर कांग्रेसी कारकुनान के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत करती हैं। उन्होंने इस शर्मनाक हरकत के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से फौरन माफी मांगने का मुतालबा भी किया है। टिमरीज प्रेसिडेंट फहीम कुरैशी की क़यादत में कांग्रेस का अक़लियती इजलास नाकाम रहा। इजलास में अवाम के बजाय खाली कुर्सियां ही नजर आई। हैदराबाद के कुली कुतुब शाह स्टेडियम में टिमरीज प्रेसिडेंट फहीम कुरैशी की सदारत में कांग्रेस का अक़लियती इजलास मुनक्किद हुआ। तवक्को की जा रही थी कि इजलास में 30,000 लोग शरीक होंगे, लेकिन हुजूम के बजाय खाली कुर्सियों ने मेहमानान का इस्तकबाल किया। एआईसीसी माइनॉरिटी चेयरमैन व एमपी इमरान प्रतापगढ़ी ने इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ज़राए से पता चला है कि इमरान प्रतापगढ़ी अवाम की कम तादाद देखकर फहीम कुरैशी पर बरहम हो गए और अपनी 40 मिनट की तकरीर 10 मिनट में ही ख़त्म करने के बाद दिल्ली रवाना हो गए। कांग्रेस के अक़लियती इजलास की नाकामी पर सियासी गोशों में तबसरे किए जा रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नए साल के मौके पर महाराष्ट्र में सयाहों की गाड़ियों के शेरनी का रास्ता रोकने के वाक़े पर हुकूमत से जवाब तलब किया है। नए साल के मौके पर महाराष्ट्र के उमरटपोनी कुरहंडला पनागा में सयाहों को ले जाने वाली सफारी गाड़ियों ने शेरनी और उसके बच्चों की नक्लो हरकत में रुकावट डाली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस वाक़े का सख्त नोट लिया है। हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के जस्टिस नितिन समरी और जस्टिस वर्षाली जोशी ने रियासत के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को नोटिस जारी किया और कार्रवाई समेत एहतियाती इक़दामात के बारे में तफसीली हलफनामा तलब किया। बेंच चारशंबे को अर्जी पर समाअत करेगी। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2024 के वाक़े की वायरल वीडियोस में सफारी गाड़ियां शेरनी और उसके बच्चों का रास्ता रोकती हुई दिखाई दी हैं और सड़क के दोनों अतराफ भीड़ भी लगाई गई थी ताकि शेरनी और उसके बच्चों की तस्वीर और वीडियोस हासिल की जा सके। हाई कोर्ट ने इस वाक़े से मुताल्लिक़ वीडियोस और ख़बरों का अज़ खुद नोट लिया है। रियासती
محکمہ جنگلات کو اس سلسلے میں نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے اس واقعے میں ملوث 4 ڈرائیورز اور گائیڈز کو 3 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جپسی SUV ڈرائیورز پر 25,000 روپے کا جرمانہ اور نیچر گائیڈز پر 1,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ ان کے خلاف وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 کی متعلقہ دفعات کے تحت معاملے بھی درج کیے گئے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزیر اعظم مودی سے درخواست کی ہے کہ ریاست کے لیے ریجنل رنگ روڈ کی طرح ریجنل رنگ ریل کی منظوری دی جائے۔ انہوں نے مودی کی جانب سے چرلاپلی میں نئے ریلوے ٹرمینل کے ورچوئل طریقے سے افتتاح کے موقع پر یہ درخواست کی، یہ کہتے ہوئے کہ حیدرآباد کے اطراف 370 کلومیٹر طویل ریجنل رنگ روڈ کی تجویز ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز نے پہلے ہی 170 کلومیٹر کی راہداری کے لیے ٹینڈرز طلب کیے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ ریجنل رنگ ریل کے بقیہ کاموں کی منظوری دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان 2 پروجیکٹ سے تلنگانہ کا 60% علاقہ شہری علاقے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس سے مزید سرمایہ کاری کو راغب کیا جا سکتا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ریلویز نے ملک کی ترقی کے لیے اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اراضیات سے گھری ہوئی تلنگانہ ریاست ریلویز کی ترقی پر منحصر ہے۔ وزیر اعلیٰ نے گرین فیلڈ ہائی وے اور پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں بندر پورٹ تک ریل کنیکٹیویٹی کی بھی خواہش کی۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ بندر پورٹ تلنگانہ کے لیے قریبی بندرگاہ ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ہاتھوں پرانے شہر میں حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کی زد میں آنے والے متاثرین میں معاوضے کے چیکس کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس تقریب میں کلکٹر حیدرآباد انودیپ دوری شیٹی، حیدرآباد میٹرو ریل کے مینیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی، ڈپٹی کلکٹر لینڈ ایکویزیشن سورنا لتا اور دیگر عہدیداروں کے علاوہ متاثرین موجود تھے۔ صدر مجلس نے کہا کہ پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کے تحت مہاتما گاندھی بس اسٹیشن MGBS تا چندرائن گٹا کوریڈور 6 میں 7.5 کلومیٹر طویل میٹرو ریل پرانے شہر میں تعمیر ہونے جا رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت جملہ 1100 جائیدادیں متاثر ہو رہی ہیں۔ ان میں سے 800 جائیدادوں کو نوٹس جاری کر دی گئی ہے۔ ماباقی 300 جائیدادوں کو بھی نوٹس جاری کرنے کی صدر مجلس نے خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ 800 جائیدادوں میں سے 175 جائیدادوں کے مالکین نے جائیدادیں حوالے کرنے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ دواخانے میں بچے کو انجیکشن دینے کے فوری بعد اس کی موت کا الزام لگاتے ہوئے ڈاکٹرز کی لاپرواہی کا غمزدہ والدین نے الزام لگایا۔ یہ واقعہ وجے نگرم ٹاؤن میں پیش آیا۔ ٹاؤن کے ایک خانگی دواخانے میں لڑکے کو لے جایا گیا تھا۔ اس لڑکے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس پر ڈاکٹرز نے وہاں پر اسے انجیکشن دیا، جس کی کچھ دیر بعد ہی لڑکے کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے سلسلے میں ڈاکٹرز کی لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے پولیس سے شکایت کی گئی۔ HMPV وائرس پر مرکز کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ ملک میں HMPV وائرس کے معاملات سامنے آنے کے بعد مرکزی وزیر صحت JP نڈا نے اس پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے، اس کی شناخت 2001 میں ہی ہوئی تھی۔ کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر وزارت صحت چوکس ہے۔ ہم چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم وقتاً فوقتاً صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، اس وقت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو چوکس رہنا چاہیے۔ ایک شخص کو حالت نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا، جبکہ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا بھی موجود تھا۔ SHO اپل ٹریفک پولیس اسٹیشن لکشمی مادھوی نے بچے کی موجودگی میں اس کی کاؤنسلنگ کی۔ انہوں نے بچے کو ترغیب دی کہ وہ اپنے والد کو نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے کے خطرات کے بارے میں واقف کروائے۔
اس جذباتی منظر سے متاثر ہو کر والد زارو قطار رو پڑا اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی حالت نشے میں گاڑی نہیں چلائے گا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ بہار کے پورنیا ضلع سے تعلق رکھنے والے 22 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس شخص کی شناخت آیوش کمار جیسوال کے طور پر کی گئی ہے۔ اتر پردیش کے پریاگ راج میں ہونے والے کمبھ میلے کو بم سے اڑا دینے کی اس نے دھمکی دی تھی۔ اس دھمکی کے سلسلے میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں HMP وائرس کے 3 معاملات کا پتہ چلا ہے، جن میں 2 بنگلورو، ایک احمد آباد میں ہیں۔ یہ معاملات چھوٹے بچوں میں پائے گئے، ان میں سے ایک کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ مرکز اور ہندوستان کے سرکردہ طبی ادارے انڈین کونسل فار میڈیکل ریسرچ نے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اور HMPV ہندوستان کے بشمول دنیا بھر میں چل رہا ہے۔ تاہم چین میں اس وائرس کی وبا پھوٹ پڑنے کی اطلاعات کے درمیان سوشل میڈیا پر لاک ڈاؤن کا ٹرینڈ شروع ہو گیا اور لوگ اس وائرس کے ابھرنے کا تقابل 2019-20 میں چین میں کووڈ-19 کی وبا سے کر رہے ہیں، جو بعد میں عالمی وبا ثابت ہوئی تھی۔ ریونت ریڈی حکومت کی جانب سے کسانوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے پر AICC کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب پوسٹرز لگائے گئے۔ ان پوسٹرز میں کہا گیا کہ کانگریس کی حکومت نے انتخابی وعدوں سے انحراف کیا ہے۔ ان پوسٹرز میں کہا گیا کہ راہل گاندھی نے تلنگانہ کا دورہ کرتے ہوئے ورنگل اعلامیہ کے نام پر تلنگانہ کے کسانوں کو فی ایکڑ 15,000 روپے دینے کا اعلان کیا تھا۔ کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد 2024 میں کسانوں کو ایک بھی روپیہ جاری نہیں کیا گیا۔ اسی طرح دیگر وعدوں کو پورا نہ کرنے پر بھی کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بشمول سعودی عرب کے بیشتر حصوں میں بارش ہوئی۔ بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی۔ وزارت ماحولیات اور زراعت کے مطابق اشافیہ میں سب سے زیادہ 49.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد جدہ میں الباستین میں 38 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نیشنل سینٹر فار میٹرولوجی نے بارش کے جاری حالات کی تصدیق کی اور عوام کو مشورہ دیا کہ وہ حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ سوشل میڈیا پر اسی دوران چونکا دینے والی تصاویر اور ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کئی کاریں مکمل طور پر بارش کے پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ BRS کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے کہا ہے کہ ریونت ریڈی حکومت عوام سے اپنے وعدے پورے نہیں کر رہی ہے اور اپوزیشن قائدین سے بدلہ لینے کے موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ KTR کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہم KCR کے سپاہی ہیں اور ہم ہر چیز کا ہمت سے مقابلہ کریں گے۔ ہم ان مسائل پر سوالات پوچھتے رہیں گے جو عوام کے سامنے ہیں اور عوام کو ان سے دھوکہ دیا گیا ہے۔ شہر کے مضافاتی علاقے ناچارم میں GHMC کی صفائی کے کاموں کے لیے استعمال کی جانے والی گاڑی نے بے قابو ہو کر کئی گاڑیوں کو ٹکر دے دی۔ ذرائع کے مطابق ملا پور GHMC کی گاڑی گوکل نگر روڈ پر کلیننگ کر رہی تھی کہ اچانک ڈرائیور نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور قریب میں واقع دکان گیا ہوا تھا۔ اسی دوران گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہی تھا کہ اچانک گاڑی خود بخود آگے بڑھ گئی اور سڑک عبور کر کے ایک شو روم کے سامنے آ گئی اور وہ اس گاڑی نے وہاں پارک کی ہوئی موٹر سائیکلوں اور کار کو ٹکر دی تھی۔ بعد ازاں شو روم کی سیڑھیوں کے پاس جا کر رک گئی۔ کانگریس پارٹی وقار آباد ٹاؤن کے صدر حبیب لالہ کی جانب سے بلدی کمشنر کے خلاف غیر مہذب زبان کا استعمال کرنے پر مزدوروں نے احتجاج کیا۔ مزدوروں نے میونسپل دفتر کے سامنے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ حبیب لالہ فوری طور پر کمشنر سے معذرت خواہی کریں۔ ان مزدوروں نے کہا کہ تانڈور پولیس سے اس سلسلے میں شکایت درج کروائی جائے گی۔ کانگریس کے رکن اسمبلی منوہر ریڈی نے فون پر ان مزدوروں کو تیقن دیا کہ وہ اس مسئلے کو حل کر لیں گے، وہ کام پر واپس آ جائیں۔ نیپال اور تبت کی سرحد کے قریب ایک زبردست زلزلہ آیا۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 7.1 ریکارڈ کی گئی۔ نیپال میں لبوچے سے 9 کلومیٹر
दूर ज़लज़ले का मरकज़ मालूम हुआ। इसके नतीजे में हिंदुस्तान के कई इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, NCR और बिहार के पटना के साथ साथ कई अजला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ वाक़े में शदीद तौर पर जख्मी लड़के श्रीतेज की अदाकार अल्लू अर्जुन ने सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शहर के कारपोरेट हॉस्पिटल पहुंचकर अयादत की। क़ब्ल पुलिस ने अदाकार को नोटिस जारी करते हुए उनको हिदायत दी थी कि वो लड़के की अयादत को आने से पहले पुलिस को इस बात की इत्तला दें। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की लेबर पार्टी के लीडर की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके साथ ही वज़ीर आज़म की हैसियत से उनकी 9 साला मियाद भी ख़त्म हो गई। ये इक़दाम पार्टी में उनके खिलाफ बढ़ती हुई नाराज़गियों के खिलाफ किया गया। उन्होंने अपनी रिहाइशगाह के बाहर पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ट्रूडो ने कहा कि मैंने मेरी पार्टी और गवर्नर को मुतला किया है कि मैं पार्टी के लीडर और कनाडा के वज़ीर आज़म की हैसियत से इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। जैसे ही मुतहर्रिक मुसाबिक़ती अमल के ज़रिए मेरे जानशीन का तखर्रुर होता है, मैं इस पर अमल करूँगा। महबूबनगर ज़िले में इंस्पेक्टर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। ACB के अहदेदारों के मुताबिक सर्कल इंस्पेक्टर थरूर को 2 लाख रुपए रिश्वत की रकम को कबूल करते हुए पकड़ लिया गया। मुलजिम इंस्पेक्टर की शिनाख्त जगदीश के तौर पर की गई है। शिकायत कुरिंदा के खिलाफ केस दर्ज न करने और उसे गिरफ्तार न करने के लिए ये रिश्वत की रकम तलब की गई थी। जिला जगतियाल के कोडमियाल में एक SI संदीप की जानिब से अराजी के तनाज़े में एक शख्स की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। मुतासरा शख्स की शिनाख्त राजेंद्र के तौर पर की गई है, जिसने एक कांस्टेबल राकेश के साथ मिलकर राजेंद्र के घर पहुंचकर उसके घर से उसको निकाल कर उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। इस बात की शिकायत मुतासरा शख्स ने जिला SP से की। अमेरिका की नेब्रास्का रियासत की सेनेटर के तौर पर मुंतखब होने वाली डीप फिशर से मुल्क की नायब सदर कमला हैरिस ने हलफ लिया। इस मौके पर डीप को एक तल्ख तजुर्बा हुआ। कमला के करीब खड़े होने से डीप के शौहर ब्रूस ने इनकार कर दिया। बादअज़ा मजबूरन वो कमला के करीब खड़े हुए। आखिर में जब नायब सदर ने हाथ मिलाने की कोशिश की तो ब्रूस ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।